السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں آپ کی دعاؤں کے ساتھ۔ آج جو ہے وہ میں اپنے سیکنڈ عمرہ کی جو جرنی ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، تو امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ تو یہاں سے بس ہمارا سفر جو ہے وہ سٹارٹ ہوا تھا اور رات کے 11:30 بجے جو ہے وہ ہم الحاظہ سے نکلے تھے۔ تب میں نے کوئی ولاگ نہیں تھا بنایا، کیونکہ وہاں جانے کی خوشی اتنی تھی، اور جب اللہ تعالیٰ کے لیے ہم کسی سفر سے نکلے ہوں تو پھر مجھے اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ اچھی نہیں لگتی۔ لیکن یہ ہے کہ میں تھوڑی تھوڑی جو ہے وہ ویڈیوز جو ہے وہ بناتی رہی اپنے سفر کی، اپنے جہاں جہاں ہم سٹے کرتے رہے ہیں وہاں کی، لیکن پراپر کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی جو میں ریکارڈ کر سکی۔ بس جب ہم ایسے سفر پہ نکلے ہوں اور اللہ تعالیٰ کے ایسے ایسے نظارے اور اس کی قدرت دیکھنے کو ملتی ہے کہ ہم خود حیران ہوتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے جو ہر چیز پہ قادر ہے، اس دنیا کو بنانے والا ہے، ہمیں بنانے والا ہے، انسانوں کو، جس نے ہمیں عقل دی، شعور دیا، ہر چیز سے ہمیں نوازا ہے اپنی رحمتوں سے۔ تو بس ایسے ایسے ہم نظارے دیکھتے ہیں جب ہم سفر پہ ہوتے ہیں کھلی جگہوں پہ۔ تو بس سفر کرتے کرتے صبح ہو گئی تھی اور ہم سے کوئی 1200-1300 کلومیٹر جو ہے وہ مکہ کا سفر ہے، اور یقین کریں کہ اس سفر کا اپنا ہی مزہ ہے۔ خاص طور پہ اگر پلین کا سفر جو ہے وہ تو جلدی گزر جاتا ہے، لیکن یہ سفر جو ہوتا ہے یہ ہمارا بہت یادگار سفر ہوتا ہے۔ ہر دفعہ یہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں جب ٹائم گزرتا ہے ہماری دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے، ہمیں ایک الگ احساس اور ایک الگ خوشی ہوتی ہے، بس یہ چیز ہوتی ہے۔ تو بس یہاں ہم پیٹرول پمپ پر رکے تھے اور یہاں پہ کھانا کھایا ہم نے۔ تو یہ جو کیٹو ہے یہ میرے پاس آ گئی تھی۔ پہلے ہم نے صبح کا بریک فاسٹ کیا، پھر رک کے دوپہر کا کھانا کھایا۔ بس سفر میں ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں پہنچتے پہنچتے کافی ٹائم لگ جاتا ہے، تو موسٹلی ہم نے تھوڑی دیر جو ہے وہ ریسٹ بھی کیا تھا 2-3 جگہ پہ۔ تو ہمیں پہنچنے میں پھر سے رات ہو گئی تھی میقات پہنچنے تک، یعنی کہ ایک دن اور ایک رات ہمیں کوئی 20-22 گھنٹے جو ہیں وہ لگ گئے تھے۔ الحمدللہ سے ہم یہاں میقات پہنچے اور یہاں پہ ہم نے جو ہے اپنے عمرہ کی نیت کی، احرام باندھے، غسل کیا، اور اس کے بعد جو ہے ہم بس یہاں پہ احرام باندھ کے میں پہلے آ گئی تھی اور غسل بھی کر لیا تھا الحمدللہ سے۔ تو ہسبینڈ جو ہے وہ میرے بعد آئے تھے، تو بس اس کے بعد ہمارا مکہ کا سفر جو ہے وہ شروع ہو گیا تھا۔ مسجد میقات جو ہے وہ طائف میں ہے، تو ہم مکہ سے پہلے ہی طائف میں اپنے احرام باندھتے ہیں مسجد میقات میں۔ تو الحمدللہ سے ہم پر اللہ تعالیٰ کی اپنی رحمت ہی بہت زیادہ تھی کہ جب ہم نے سفر سٹارٹ کیا مکہ کا تو بارش جو ہے وہ بہت زیادہ تھی طائف سے ہی، تو بادل تھے بہت زیادہ۔ بس تو یہ وہ وقت تھا جب خدائی پارکنگ میں ہسبینڈ نے اپنی گاڑی لگائی اور اس کے بعد ہم ٹیکسی لے کے اللہ کے گھر روانہ ہو گئے۔ تو اس طرح کیفیت نہیں بیان کر سکتی کہ اس ٹائم ہماری کیا سچویشن ہوتی ہے، دل کی دھڑکن کتنی تیز ہوتی ہے، آنکھوں میں نمی ہوتی ہے، اور سامنے جب مینار نظر آنے لگ جاتے ہیں پھر ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کشش ہی ایسی ہوتی ہے، بس پھر دل یہی ہوتا ہے کہ ہم جلدی سے وہاں پہنچیں اور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اس کے ہاں اس کی عبادت گزار بن جائیں۔ تو بس یہ سچویشن ہوتی ہے، اور ایک سکون جو ہوتا ہے وہ الگ ہی ہوتا ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں پہنچ جائیں نا، لیکن جو سکون اور خوشی اور دل کو اطمینان ہوتا ہے تو وہ اللہ کے گھر پہنچ کے ہوتا ہے اور کہیں پہ بھی نہیں ہوتا۔ الحمدللہ سے یہاں ہم نے اپنا طواف کمپلیٹ کر لیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے ہم صفا مروہ کے لیے جا رہے تھے، اور الحمدللہ سے مینٹیننس کا کام ہو رہا تھا، تو الملتزم خانہ کعبہ کا جو دروازہ ہے وہ بھی ہم نے کھلا ہوا دیکھا، اور ہمیں مزید دعائیں کرنے کا موقع جو ہے
وہ یہاں پہ مل گیا بس۔ تو اس کے بعد صفا مروہ جو ہے اس کی صحیح کی اور نوافل پڑھے۔ اس کے بعد ہسبینڈ نے میرے تھوڑے سے بال کاٹے اور ہم جو ہیں وہ باہر آ گئے، اور اتنا پرسکون ماحول یہاں پہ ہے نا کہ جتنا کہیں پہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو گئے تو ایسا ہی لگتا ہے کہ جیسے ہم اپنی ماں کی گود میں جا کے لیٹ جاتے ہیں، اور وہاں جو سکون ہوتا ہے وہی سکون اس جگہ پہ ہوتا ہے۔ بس تو یہاں پہ میں باہر ویٹ کر رہی تھی اور ہسبینڈ جو ہیں وہ اپنی کٹنگ کروا رہے تھے۔ بس تو تمام عمرہ کے فرائض جو ہیں وہ ہم نے کمپلیٹ کر لیے تھے، اور رات کو پھر ہم کھانا لے کے اپنے روم میں چلے گئے تھے۔ تو یہاں پہ بس صبح جو ہے وہ دوبارہ واپس حرم میں آ جاتے ہیں، تو نمازیں پڑھتے ہیں سارا دن، تو طواف جو ہے وہ پھر سے دوبارہ کر لیتے ہیں۔ میں نے ظہر کی نماز جو ہے وہ ادا کی، اور اس کے بعد جو ہے اپنا طواف جو ہے وہ کنٹینیو کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو کے ہمیں تو ایسے لگتا ہے کہ جب ایک بچہ بغیر گناہ کیے جب پیدا ہوتا ہے تو ویسے ایک ہلکا سا فیل کرتا ہے۔ تو ظہر کی نماز جو ہے وہ میں نے پڑھ لی تھی، اور اس کے بعد ہسبینڈ بھی طواف کر رہے تھے، اور میں بھی جو ہے اپنا طواف جو ہے وہ دوبارہ سے کنٹینیو کر لیا تھا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو کے ایک انسان کو اتنا ہلکا سا فیل ہوتا ہے، ایک سکون کی الگ ہی کیفیت ہوتی ہے، اور زمزم پی کے بھی اتنا سکون ملتا ہے، اس کو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ تو مسجد کا کام جو ہے وہ اتنا جاری ہے، ہر چیز جو ہے وہ دوبارہ سے رینیو ہو رہی ہے، تو نیا کام جو ہے وہ مسجد کا ہو رہا ہے۔ بس تو یہ وہ ٹائم تھا کہ جب ہم لوگ عصر کی نماز پڑھیں گے اور پھر ہم مدینہ روانہ ہو جائیں گے۔ تو بس جب ہم یہاں سے نکلتے ہیں تو بار بار ایک ہی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تو ہمیں اپنے در پہ پھر سے بلانا، بار بار ہماری حاضری جو ہے وہ ہمارے نصیب میں کرنا۔ تو بس بڑی دعائیں جو ہوتی ہیں وہ ہم لوگ مانگتے ہیں۔ تو بس یہاں پہ خدائی پارکنگ میں ہم دوبارہ آئے تھے، اور یہاں سے اپنی گاڑی لیں گے اور پھر مدینہ کا سفر جو ہے وہ ہمارا سٹارٹ ہو جائے گا۔ تو یہاں سے نکلتے وقت بھی ایک ہی بار بار دعا ہوتی ہے کہ بار بار آنا نصیب ہو ہمیں۔ جتنے بھی ہمارے ریلیٹیوز ہیں، ہمارے اہل و عیال ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے نصیب میں کرے، جو نہیں آ سکتے وہ بھی بار بار یہاں پہ آئیں۔ تو بس ہم نے مغرب اور عشاء کی نماز جو ہے وہ وہی مسجد میں ادا کی، تو اس کے بعد جو ہے ہمارا مدینے کا سفر جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا تھا۔ اور یقین کرے جب مدینے کا سفر سٹارٹ ہوا تو تب بھی دل کی ایک علیحدہ ہی کیفیت ہوتی ہے، اور یہاں پہ بارش اتنی ہوئی سفر کے دوران کہ موسم بہت اچھا بھی تھا، اور لیکن خوفناک جو تھا وہ علیحدہ ہی تھا۔ لیٹ نائٹ ہی ہم مدینہ میں پہنچے تھے، اور مدینہ پہنچ کے ہم لوگوں نے ریسٹ کیا، روم لیا، تو اس کے بعد صبح جو ہے وہ ہم مسجد نبوی آئے۔ تو اللہ تعالیٰ کے بہت کرم اور بہت ہی ہم پر احسان ہے جو ہمیں بار بار یہاں پہ آنا نصیب کرتا ہے۔ تو سعودیہ میں رہ کے سب سے بڑی ہماری خوش قسمتی، خوش نصیبی یہ ہے کہ ہم جب چاہیں یہاں پہ عمرہ کے لیے آ جاتے ہیں، اور جہاں مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتنا ٹائم جو ہے وہ گزرا، اور یہاں پہ آپ کی الگ ہی جو ہے وہ خوشبو ہوتی ہے۔ تو اگر آپ لوگ کبھی مدینہ جائیں تو دل سے اس چیز کو محسوس کرنا کہ وہاں پہ بھی ایک الگ انسان کی کیفیت ہوتی ہے۔
تو اگر ہم محسوس کریں تو ایک دھیمی سی خوشبو جو ہوتی ہے وہ ہمیں اسمیل کرنے کو ملتی ہے. بہت اچھا لگتا ہے مدینہ میں بھی، اور سکون جو ہے وہ یہاں پہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. بھی لوگوں سے سنا تھا یا کتابوں میں پڑھا تھا، تو اب جب خود آتے ہیں تو اس چیز کو محسوس کرتے ہیں، تو پھر اس حقیقت کو جب دل سے ہم تسلیم کرتے ہیں اور ہمیں اتنا اچھا لگتا ہے کہ یقین کریں کہ وہ باتیں، وہ چیزیں ہم دل سے محسوس کر رہے ہوتے ہیں، اور سچ میں ہر چیز ویسی کی ویسی ہی ہوتی ہے جو ہم نے کسی سے سنا ہوتا ہے. تو بس جو لوگ یہاں پہ آتے ہیں نا، تو وہ دل سے ان چیزوں کو محسوس کریں، تو اللہ تعالیٰ کی آپ پہ ایک خاص کرم نوازی ہوتی ہے کہ صاف دل سے اگر آپ چیزیں یہ محسوس کریں تو آپ کو محسوس ہوں گی. بس تو 2 دن مدینہ کا اسٹے جو ہے وہ یہاں پہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا تھا عمرہ. تو بس یہ وہ وقت ہے کہ جب اداسی کا لمحہ جو ہوتا ہے وہ دوبارہ سے شروع ہو جاتا ہے، اور ہمارا واپسی کا سفر جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا تھا. بس تو یہ تھی میری عمرہ کی جرنی جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے. تو امید کرتی ہوں آپ کو میری جرنی پسند آئی ہوگی، میری فیلنگ جان کے آپ لوگوں کو بھی اچھا لگا ہوگا کہ ایک عمرہ کی کیفیت کیا ہوتی ہے، وہاں پر جانے کی، وہاں پہ واپس آنے کی کیفیت جو ہے وہ میں ہر چیز آپ لوگوں سے شیئر کی ہے. جانے کی خوشی تو بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن جب ہم واپس آتے ہیں تو ایک اداسی ہی الگ ہوتی ہے، اور خاص طور پر جب ہم دوبارہ یہیں پہ واپس آ جاتے ہیں نا تو پھر بہت دل اداس ہوتا ہے. جو یہاں سعودیہ میں رہتے ہیں نا وہ یہ چیز نوٹ کرتے ہوں گے کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ایک دفعہ جب بندہ نا پاکستان سے ہو کے واپس آتا ہے تو اس طرح کی فیلنگ جو ہے وہ یہاں واپس آ کے ہو جاتی ہے. تو میں آپ کو میرا آج کا ولاگ جو ہے، میری عمرہ کی جرنی جو ہے آپ لوگوں کو بھی پسند آئی ہوگی. تو اگر پسند آئی ہے تو آپ لوگوں نے لائک کرنی ہے، شیئر کرنی ہے، اور سبسکرائب کر دینا ہے میرے چینل کو. تب تک کے لیے آپ بھی اپنا خیال رکھیے گا، اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. فی امان اللہ.